بوجھنے کے بارے میں اس کا لگتا ہے کہ بوجھنے میں کیا صورت ہے ہمارے اس وقت کیا کریں؟ کیا مطلب بوجھنے میں اس وقت کیا صورت ہے؟ بوسنی کا آپ خبریں نہیں سن رہے ہیں؟ یہ ساری انہوں نے سازش کی تھی یورپ نے خاص طور پر، اور امریکہ کو بھی ساتھ لگا لیا. کھلم کھلا نظر آ رہا تھا کہ اچھا اب ہم ان کو خود ہی نپٹیں گے ان سے، اور انگلستان اتنے ایئر کرافٹ بھیج رہا ہے، فاں اتنے بھیج رہا ہے، اور موسٹ ماڈرن ویپنز اور ایسی تیسی کریں گے ان کی. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان سے ہاسٹیجز کے متعلق کوئی معاہدہ نہیں ہوا. یہ دو باتیں بڑی سگنیفیکینٹ ہیں. جب وقت آیا انہوں نے حملے کیے ظالمانہ طور پر، تو کہا کہ اب اگر ہم حملہ کریں گے تو ہاسٹیجز کو نقصان پہنچ جائے گا. دیکھا آپ نے اس کے تو بڑی شیطانی ہے. ہاسٹیجز اول تو یونائٹڈ نیشنز کے ہاسٹیجز ہوں یا کوئی بھی ہوں وہ پرزنر آف وارز ہیں. اس کے سوا کوئی بھی ایسی نہیں، اگر ڈیفینڈ نہیں کر سکے تو پرزنر آف وارز ہیں. کبھی دنیا میں ایسا واقعہ ہوا ہے جنگ عظیم میں کہ پرزنر آف وارز کی خاطر انہوں نے بمباریاں نہ کی ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جہاں مرضی ان کو باندھیں، پرزنر آف وارز کی خاطر کبھی بمباری نہیں رکے گی. ہلاکت خیز مادے ایٹم بم تک استعمال ہوئے، کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا کوئی پرزنر وہاں ہوگا. نہ جاپان نے کیا، نہ جرمنی نے کیا، نہ انہوں نے کیا. تو یہ دھوکہ بازی ہے. یہ کوئی غنڈہ گردی سے کوئی ہاسٹیج تو نہیں پکڑا گیا. تو جنگ ہے، انہوں نے لڑائی کی، انہوں نے قیدی بنا لیے، اور انہوں نے ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا؟ اگر ڈیفینڈ کرنے کے بغیر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ڈیفینس کر ہی نہیں سکتے تھے، تو دھوکہ بازی تھی بوسنیوز کے ساتھ. ہم تمہیں سیف گارنٹی دے رہے ہیں ہماری حفاظت کی، ہمارے فوجی بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. ان فوجیوں کو وہ لے جاتے ہیں تو پھر بہانہ بنا لیا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اچانک انہوں نے یہ پریشر ڈال دیا کہ اس صورتحال میں ہمیں اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے، نکل جانا چاہیے. شکست تسلیم اس صورت میں کر لینی چاہیے کہ مسلسل بوسنیوز کو نہتے رکھا ہے، اور اس سے بڑی بدبختی اس تاریخ میں اس دور میں کبھی نہیں ہوئی آج تک. ایسی کھلی بے حیائی یونائٹڈ نیشنز کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر، ایک طرف مسلسل ہر قسم کے ہتھیار موجود اور یوگوسلاویا سے آ رہے ہیں، رشیا دے رہا ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں، اور دوسری طرف ڈیفینس لیس ایسے کہ رائفلیں ہیں تو بلٹس نہیں ہیں. اور یہ ہم اس لیے کہ وار لمبی نہ ہو جائے. وار لمبی نہ ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ جلدی کو نہیں مرتے. یہ اس سے بڑی بے حیائی تاریخ عالم میں کبھی اقوام متحدہ کے نام پر ہو یا کسی قومی نام پر پہلے میرے علم میں کبھی نہیں آئی. امبارگو کا حق کیا تھا؟ ان کو امبارگو لگانا تھا اگر آرمز کا، تو ان کے خلاف لگاتے جن کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں، جن کو جانتے ہیں کہ جن پر حملے ہو رہے ہیں، جن کی ٹیریٹری چھینی جا رہی ہے، ان کے خلاف امبارگو. کبھی آپ نے تماشا دیکھا ایسا؟ اور جب کہو کہ کوئی یہ اس سے خطرہ ہے کہ وار لمبی ہو جائے گی، تو تم لوگ اسی طرح سے جنگ لڑا کرو. جنگ عظیم میں ہٹلر سے مقابلہ کیوں کیا تھا؟ تو کہتے جلدی ختم ہو جائے وار، ہم کچھ نہیں کرتے آگے سے، اپنے ہتھیار پھینک دیتے سمندروں میں. یہ عجیب قسم کی عیسائیت ہے کہ دوسروں پر عیسائی چسپاں کر رہے ہیں اور عیسائیوں پر نہیں ہو رہی. مقابلہ نہیں کرنا، یہ مقابلہ نہیں کرنے دینا، یہ تو عیسائیت ہے. مسلمانوں کے اوپر عیسائیت ٹھونستے ہیں اور عیسائی اپنے اوپر اس پر عمل نہیں کرتے. بہت ہی خوفناک صورت ہے. اس کو تجزیہ کر کے اخباروں میں دیکھنا چاہیے، حکومتوں کو لکھنا چاہیے کہ تم کر کیا رہے ہو شرارتیں. جرمنی میں کیوں نہیں آپ پروٹیسٹ کرتے؟ جرمن حکومت نسبتاً زیادہ وہ ہے اعتدال کے قریب ہے، اور فرانس میں بھی ان کی حکومت کا مزاج بھی اس بات کے خلاف ہے. دراصل ایک منسٹر نے وہاں بھی استعفیٰ دیا تھا اس ایشو پہ، اور جرمنی میں بھی ایک منسٹر نے اسی بوسنیا کے ایشو پہ استعفیٰ دیا تھا. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایک کمپین آرگنائز کریں، اخبارات میں خطوط لکھیں، ٹیلی ویژن والوں کو لکھیں
انالیسس کر کے کہ تم لوگوں نے ایسا داغ لگا دیا ہے انسانیت کے اوپر کہ مٹے گا نہیں، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ تم بچ کے نکل جاؤ گے. ایک دفعہ یہ جرائم شروع ہو جائیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوا کرتی، واپس ملے گا تمہیں سب کچھ. اس لیے یورپ کو خاص طور پر جرمنی اور فرانس کو اس معاملے میں ابھارنا چاہیے. ظہور